عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے ایوننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور دیگر کچھ اہم ترین تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی ایک مرتبہ پھر وہی عدالتیں جن عدالتوں نے کہا تھا کہ تبلیغی جماعت کا کورونا وائرس کو پھیلانے میں کوئی کردار نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ نے دوبارہ تبلیغی جماعت کا تذکرہ کر کے ایک مرتبہ پھر بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کس طرح ہوا وہ ساری تفصیلات رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے کیا حج مہنگا ہوتا جا رہا ہے؟ کیا اس کو کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے؟ اس طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں۔ تو وہیں پر ٹرمپ کو 14 دن بھی صدر نہیں رہنے دیا جائے گا، اس طرح کے تبصرے آ رہے ہیں۔ جب سے اس وقت امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ آرمی جوائن کرنے سے پہلے شخص کو اغوا کر کے کیوں جبراً شادی کروایا گیا، اس کی بھی تفصیلات میں رکھتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ شادی خانہ سے دلہا کی فراری کے بعد مہمان کس طرح دلہا بن گیا اور شادی رچائی گئی۔ تلنگانہ میں بی جے پی کے بڑھتے اثر کو روکنے کے لیے چیف منسٹر کی سیاسی حکمت عملی سامنے آ رہی ہے، اس پر بھی ہم لوگ بحث کرنے کی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لو جہاد کے قانون کی حمایت سے کیرلا ہائی کورٹ کے 2 سابق ججوں نے انکار کر دیا ہے۔ تو امریکی پروازوں کے بعد ایران کا جنگی مشقوں کا اعلان کیا گیا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ تمام چیزیں آگاہ کرنے کے لیے اور تنبیہ کرنے کے لیے امریکہ کو بہرکیف یہ ساری چیزیں رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی آئیے سب سے پہلے آج تبلیغی جماعت کیوں پھر سرخیوں میں آ گئی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں۔ سپریم کورٹ میں آج تبلیغی جماعت مرکز سے متعلق داخلے قرضے پر سماعت ہو رہی تھی، جب چیف جسٹس آف انڈیا ایس اے بوبڑے نے اپنے ایک تبصرے میں کہہ دیا کہ انہیں ڈر ہے کہ کہیں کسان تحریک کا حال بھی تبلیغی جماعت جیسا نہ ہو جائے۔ اس تبصرے کو بیشتر نیوز پورٹل نے شہ سرخی بنائی اور ایک بار پھر تبلیغی جماعت کے تعلق سے سوشل میڈیا پر تبصرہ شروع ہو گیا۔ اس درمیان ایسے سوال بھی اٹھے کہ کیا کسان تحریک کا موازنہ تبلیغی جماعت سے کیے جانے کی ضرورت تھی، ایسے موقع پر جب کئی عدالتوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ سب پروپیگنڈا کیا گیا تھا تبلیغی جماعت کو اور مرکز کو بدنام کرنے کا۔ لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ اس وقت بالخصوص جو ہے مسلمانوں کے خلاف ہو چکا ہے۔ ایسے تبصرے اس وقت جو ہے پیش کیے جا رہے ہیں جب سے ہر معاملے میں سپریم کورٹ کے ججوں کی جانب سے جو ہے تبلیغی جماعت کو اور مسلمانوں کو کھینچنے کی اور اس طرح کی مثال دینے کی کوششیں ہوتی ہیں، جبکہ کسان آندولن کچھ اور تھا اور تبلیغی جماعت کا معاملہ کچھ اور تھا۔ لیکن اس سے بوبڑے کی ذہنیت اور سپریم کورٹ کی جانب سے اس طرح کے تبصرے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی ذہنیت کے لوگ اس وقت جو ہے انصاف کے ان کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سلسلے میں بہت زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے۔ ٹویٹر پر ایک صارف نے سوال کیا کہ کیسی لا علمی ہے جو مختلف ہائی کورٹس کے ذریعے تبلیغی جماعت کو بری قرار دیا جا رہا ہے، تو سپریم کورٹ کے ذریعے کیا گیا تبصرہ تبلیغی جماعت پر ایک الزام کی طرح ہے۔ کچھ ایسے بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ کہیں تبلیغی جماعت کا نام لے کر کسان تحریک کو بدنام کرنے کی کوئی سازش تو نہیں ہو رہی ہے، یا پھر انہیں ہٹانے کا راستہ تلاش کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے حکومت سے تفصیل طلب کرتے ہوئے کہا ہے کہ گائیڈ لائن جاری کر کے کورونا پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی اقدامات کیے جائیں۔ دراصل کووڈ پروٹوکول نافذ ہونے کے بعد تبلیغی جماعت مرکز میں لوگوں کے جمع ہونے کے خلاف داخل قرضی پر سپریم کورٹ میں آج سماعت ہوئی۔ اس دوران سپریم کورٹ نے کسان تحریک پر فکر کا اظہار کیا۔ عدالت نے مرکز سے پوچھا کہ کیا کسان تحریک میں کووڈ-19 کے گائیڈ لائنز پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں۔ چیف جسٹس آف انڈیا بوبڑے نے حکومت سے کہا کہ بڑی تعداد میں لوگوں کے جمع ہونے کو لے کر گائیڈ لائنز جاری کی جانی چاہیے۔ اگر احتیاط نہیں برتی گئی تو بیماری کے پھیلاؤ کا اندیشہ بڑھ جائے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے حکومت سے تفصیل طلب کرتے ہوئے کہا کہ حل تلاش کرنا ضروری ہے، اب کسان جمع ہو گئے ہیں، ہمیں نہیں لگتا کہ انہیں کورونا سے کوئی خاص تحفظ حاصل ہے۔ تو ناظرین یہ کہنا صحیح تھا، لیکن بیچ میں تبلیغی جماعت کو کھینچ کر کے ایسے بوبڑے کی جانب سے تبلیغی جماعت اور بالخصوص مسلمانوں کو جس طرح سے بدنام کرنے کی کوشش ہوئی ہے اس کو لے کر کے اس وقت بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ذہنیت کو لے کر کے بھی الگ الگ تبصرے آ رہے ہیں کہ آخر سپریم کورٹ کے ان کرسیوں پر براجمان بڑے بڑے ججوں کو آخر ہو کیا گیا ہے کہ وہ ہر معاملے میں مسلمانوں کو گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تبلیغی جماعت کو گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، مرکز کو گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے سوشل میڈیا میں تبصرے جاری ہیں۔
ناظرین گرامی، ہندوستانی مسلمانوں کے لیے فریضہ حج کی ادائیگی دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اور کورونا کے اس دور میں جب بیشتر افراد معاشی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، حج کی خواہش رکھنے والوں کو 3.5 لاکھ روپے سے زیادہ کا خرچ بتایا گیا ہے، جو کہ باعث فکر ہے۔ مختلف ریاستوں میں حج کی سرگرمیوں سے منسلک تنظیموں کے سربراہان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آخر حج کو مہنگا کیوں کیا جا رہا ہے، اور حج کمیٹی آف انڈیا کی ذمہ داری سہولتیں مہیا کرنے کی ہیں تو پھر وہ اسے ٹھیک طرح سے نبھانے کی جگہ بدنظمی کیوں پیدا کر رہی ہے۔ کچھ ایسی فکر اور ایسی سوالات کے ساتھ ملک کی راجدھانی دہلی میں عازمین حج کی خدمات انجام دینے والی رضاکارانہ تنظیموں کی ذمہ داران نے مل بیٹھ کر آپس میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ یہ میٹنگ مشہور و معروف سماجی کارکن انجمن فلاح حجاج کے صدر حاجی ظہور اٹیچی والا کی دریاگنج واقع رہائش گاہ پر ہوئی، جس کو لے کر کے لگاتار ہو رہے حج کی اخراجات میں بڑھوتری کو لے کر کے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اور واقعی میں دن بدن بڑھتے ہوئے اخراجات کو لے کر کے ویسے بھی عوام میں اور مسلمانوں میں پریشانی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ناظرین، US کیپٹل بلڈنگ میں کل جو کچھ بھی ہوا اور جو کچھ اب تک ہو رہا ہے، ساری چیزیں ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکے ہیں، اور اس سلسلے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کی پرتشدد ہنگامہ آرائی کے بعد کئی ارکان اور تنظیمیں ٹرمپ عہدے سے دستبردار کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جس عمارت پر ٹرمپ کے حامیوں نے حملہ بولا، اس میں امریکہ کانگریس کے نمائندگان بیٹھتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد کئی سینیٹر اور گورنر ٹرمپ کے عہدے سے ہٹانے کے لیے مواخذہ کرنے یا آئین کی 25ویں ترمیم کا استعمال کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن 20 جنوری کو عہدہ سنبھالیں گے، اور اس میں اب صرف 14 دن ہی باقی رہ گئے ہیں۔ تاہم بدھ کی شام کو US کیپٹل میں ہونے والے تشدد کے بعد ٹرمپ کو عہدے سے دستبردار کرنے کا مطالبہ تیز تر ہو چکا ہے۔ دراصل 6 جنوری کو امریکی صدارتی انتخابات کے نتائج پر مہر ثبت ہونے والی تھی۔ ٹرمپ نے اس کارروائی میں رخنہ اندازی کے مقصد سے عمارت پر دھاوا بول دیا۔ اس واقعے سے عین قبل ٹرمپ نے اپنے حامیوں کو اکسانے والے کئی ٹویٹ بھی کیے تھے، جس کو بغاوت قرار دیا جا رہا ہے، اور عوام کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کی مخالفت بتاتے ہوئے پوری طرح سے ٹرمپ کو باغی بنا کر کے پیش کیے جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ دراصل ڈونلڈ ٹرمپ انتخابات کے نتائج میں دھاندلی کا الزام عائد کرتے ہوئے اقتدار کی منتقلی سے انکار کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے میں یہاں امریکہ میں مخصوص کردہ پارلیمنٹ کے بہت سارے ایسے قوانین میں، جس میں ایسے حالات میں یہاں کے صدر کو جبراً برطرف کیا جا سکتا ہے، ممکن ہے کہ اس قانون کا استعمال کرتے ہوئے 20 دن جو دن باقی رہ گئے ہیں صدر ٹرمپ کی صدارت کے، اس سے پہلے ان کو چھٹی کر دی جائے۔ ایسا ممکن ہے، اس طرح کے تبصرے اس وقت سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین، بہار میں ایک مرتبہ پھر سے جبراً شادی سے جڑا معاملہ سامنے آیا ہے۔ واقعہ لکھی سرائے کا ہے، جہاں کے بڑھیا تھانہ علاقے کے گنگا سرائے گاؤں کے سمیپ کار سوار مجرموں نے ایک شخص کو اغوا کر لیا اور پھر اس کی شادی کرا دی۔ واقعے کے بعد غصے سے بھڑکے گاؤں والے اور اہل خانہ نے پٹنہ لکھی سرائے میں راستے کو جام کر دیا اور شخص کی بحفاظت واپسی کی مانگ کر رہے ہیں۔ فی الحال پولیس موقع پر پہنچ کر معاملے کی تفتیش میں مصروف ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ گنگا سرائے کا رہنے والا منوج سنگھ کا 20 سالہ بیٹا شیوم کمار، جس کی آرمی میں نوکری لگی، ہر دن کی طرح اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوڑنے کے لیے صبح گھر سے نکلا تھا کہ اس کا وہاں سے اغوا کر لیا گیا۔ یعنی اسی درمیان گنگا سرائے ریلوے لائن کے کنارے آلٹو کار سوار ہتھیار سے لیس 5 مجرموں نے شیوم کو اپنے قبضے میں لے لیا اور چلتے بنے۔ دوستوں نے بتایا کہ شیوم کے والد کسان ہیں اور اس کو اسی ماہ کی 14 تاریخ کو آرمی جوائن بھی کرنا تھا۔ شخص کو اغوا کرنے کے بعد اس کی شادی بھی جمعے کے کسی مندر میں کرا دی گئی، جس کی تصویر بھی سامنے آئی۔ اپنے ساتھی کو اغوا ہونے کی اطلاع شیوم کے دوستوں نے اہل خانہ کو دی، جس کے بعد غصۂ گھر والوں اور گاؤں والوں نے سڑک جام کر دیا ہے۔ تو ناظرین، اب کیوں اس کو اغوا کر کے شادی کیا گیا؟ کیا پہلے سے کوئی معاملہ تھا یا عشق کے چلتے شخص کو اغوا کر کے اس کی شادی کرائی گئی؟ بہت سارے معاملات ہیں، لیکن اس طرح جبراً کروائے جانے کے بعد لگاتار یہ شادی سرخیوں میں آ گئی ہے، اور پھر آرمی سے جڑا ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے الگ طرح کے تبصرے سامنے لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اس وقت متعلقہ علاقے میں۔ اور چونکہ پورے گاؤں والوں نے مل کر کے احتجاج کیا، اور وہ بھی لکی سرائے اور پٹنہ کے اہم ترین شاہراہ پر، تو جو ہے یہ معاملہ مزید بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، اور یہ بھی شادی سے ہی متعلق ہے، لیکن اس میں جو ہے دلہا بھاگ جاتا ہے تو مہمان دلہا بن جاتا ہے۔ جی ہاں، شادی خانے سے دلہا کی فراری کے بعد شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے آیا ایک مہمان مذکورہ دلہن کا دلہا بن گیا۔ کرناٹک کی ضلع چکمنگلورو کے تیریکیرے تعلقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔
बेंगलुरु मिरर की रिपोर्ट के बमूजिब इतवार के रोज़ नवीन नामी शख्स की सिंधु नामी लड़की से शादी मुकर्रर थी। हफ्ते रोज़ उन्होंने उसकी फ़ोटोग्राफ्स भी पोस्ट किए थे। ताहम शादी के दिन नवीन शादी खाने से फ़रार हो गया ताकि अपनी गर्लफ्रेंड से मुलाकात कर सके, जिसने मेहमानों के साथ जहर पीकर अपनी जान देने की धमकियाँ दी थी। जैसे ही सिंधु को इस बात की जानकारी मिली, उसने रोना शुरू कर दिया। हालात का जायज़ा लेते हुए दिल्ली की फैमिली ने मेहमानों से खुद एक मौजूद दुल्हा तलाश करने का फैसला कर लिया। BMTC कंडक्टर चंद्रप्पा, जो इस शादी के मेहमानों में से एक था, उसने सिंधु से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की और दोनों ख़ानदानों में तवील बातचीत के बाद चंद्रप्पा और सिंधु की शादी अंजाम पाई है। तो नाज़रीन, इस तरह अचानक दुल्हा की फरारी के बाद जो है एक दुल्हन का हाथ थामने की वजह से अब एक कंडक्टर भी सुर्खियों में आ चुका है। दोनों जगह शादी हुई और दोनों शादियां अलग अलग तरह से सुर्खियां बनाई हैं। यही चीज़ मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। आइए नाज़रीन, मैं आपको ले चलूँ तेलंगाना और बात करूं कि किस तरह से बीजेपी के बढ़ते असरात को रोकने के लिए यहाँ की चीफ मिनिस्टर की जानिब से सियासी हिकमत अमली अपनाने की कोशिश हो रही है। रियासत तेलंगाना में बीजेपी के बढ़ते कदम को रोकने के लिए KCR की सियासी हिकमत अमली का आगाज़ हो चुका है। बलदी नताइज के फौरी बाद दिल्ली का रुख करने वाले चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने अपनी सियासी हरबों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अपनी सियासी बसीरत और मुखालिफिन को नाकाम बनाने के लिए मजबूत हिकमत अमली के लिए मुनफरिद शनाख्त रखने वाले के चंद्रशेखर राव ने रियासत में ज़ाफ़रानी परचम को कमज़ोर करना शुरू कर दिया है। चीफ मिनिस्टर के दौरे दिल्ली के बाद रियासत के बीजेपी कैडर में अजीब खामोशी छा गई है। कल तक अपनी सरगर्मियों से परेशान करने वाले बीजेपी कैडर को KCR ने उलझन का शिकार बना दिया, जो KCR की हिकमत अमली का वार हो सकता है या फिर बीजेपी क़यादत से कोई अंदरूनी मुआहिदा। चूँकि जारिहाना तेवर इख्तियार करने वाले बीजेपी के रियासती सदर अचानक खामोश हो गए हैं। अब रियासत में हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना या फिर हुकूमत का साथ देना या फिर हुकूमत की बिर्रास्त हिमायत करना, बीजेपी कैडर इस मामले में उलझन का शिकार हो चुके हैं। दोबाग असम्बली हल्के के ज़िमनी चुनाव में शानदार कामयाबी और इसी जोश जज्बे के साथ ग्रेटर हैदराबाद के बलदी नताइज में शानदार मुजाहरे ने बीजेपी कैडर के हौसले बुलंद कर दिए थे और अब वो आम इंतखाबात के लिए हर ज़िमनी चुनाव की तरफ मुतवज्जे थे। ताहम अचानक उनमें खामोशी छा गई और बीजेपी ने रियासत आंध्र प्रदेश की तरफ अपना रुख कर लिया। शिमाल हिंद तर्ज के बयानात और फ़िरका परस्ती को हवा देने वाली अपनी रिवायती पॉलिसी अब आंध्र प्रदेश में अपनाई जाने लगी है। गुज़िश्ता रोज़ बंडी संजय ने तिरुपति में आंध्राई आवाम से मुखातब होकर के कहा था कि अब उनके ज़िम्मे है कि उन्हें बाइबल पार्टी चाहिए या भगवद गीता पार्टी। जनूबी हिंद इस तरह के बयानात और तक़सीम वाली पॉलिसियों से अभी तक पाक रहा है, जहां इलाकाई जमातों का असर है। KCR की हिकमत अमली रियासती बीजेपी कैडर के लिए परेशानी का सबब बन गई और उन्हें रोकने में कामयाब तो हो गए। ताहम इस अचानक हुई सियासी तब्दीली ने तेलंगाना के मुसलमानों में भी सियासी बहस छेड़ दी है। कल तक बीजेपी की मुखालिफत करने वाले KCR ने आज अचानक अपना रुख क्यों बदल लिया और मरकज़ की तमाम स्कीमात की कल तक उनकी मुखालिफत कर रहे थे, अब उन पर अमलावरी के लिए इक़दामात किस तरह कर रहे हैं। रियासत में बीजेपी को रोकना KCR के लिए अहम अमल हो सकता है या फिर आम इंतखाबात के लिए किया गया कोई मुआहिदा है। बहरहाल बीजेपी कैडर का जोश तो फिलहाल ठंडा हो गया और बीजेपी कैडर में इस बात का भी खौफ है कि पार्टी हाईकमान कहीं KCR की सियासी चाल का शिकार तो नहीं हो गया है। यानी अलग अलग तरह के तबसरे सामने आने के बाद इस वक्त KCR अलग अलग तरह की उलझनों में मुसलमानों को भी शिकार कर दिए हैं, उनके अपनी हिकमत अमली को लेकर के, और बीजेपी कैडर्स और लीडरान की जानिब से खामोशी इख्तियार करने पर एक और भी तबसरा ये हो रहा है कि कहीं KCR बीजेपी को छूट देने के लिए या फिर जो है आइंदा के असम्बली इंतखाबात में कहीं से उनसे मिल कर के इलेक्शन लड़ने की तैयारी में तो नहीं है। अलग अलग तबसरे इस वक्त निकल कर के आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, केरला हाई कोर्ट के 2 साबिक जजों ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को लिखे गए ख़त पर दस्तखत करने से इनकार किया है, जिस ख़त में रियासत में बदनाम ज़माना लौजियात कानून की हिमायत की है। दिसंबर में ऐसी इत्तलात मौसूल हुई थी कि 224 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, साबिक जजेस और दीगर अफसरान ने यूपी के तबादलों के इंसदाद कानून की हिमायत के दावे वाले एक ख़त पर दस्तखत किए हैं। ताहम केरला हाई कोर्ट के साबिक जजों जस्टिस के बालकृष्ण नायर और ये रामकृष्ण पिल्लई, जिनके नाम दस्तखत करने वालों में शामिल थे, उन्होंने ऐसी किसी भी ख़त पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस नायर और पिल्लई ने इन कानून पर दस्तखत या तौसीक करने की खबरों की मुकम्मल तरदीद कर दी है। तो नाज़रीन देखिए किस तरह से जो है तमाम लोगों से अपने बनाए गए जबरन तब्दील मज़हब से कबूल करवाने की कोशिशें हो रही हैं, और वो भी साबिक जजों से। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए चलते हैं
ایران کی خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ امریکہ کے ساتھ کشیدگی کے تناظر میں ایران نے ڈرون طیاروں کے ساتھ جنگی مشقوں کا اعلان کر دیا ہے۔ وزارت دفاع نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مشقوں کا مقصد امریکہ کو واضح پیغام دینا ہے کہ کسی بھی قسم کی مہم جوئی کا خطرناک نتیجہ نکلے گا۔ بیان کے ساتھ سینکڑوں مسلح ڈرون طیاروں کی فوٹیج بھی جاری کر دی گئی۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق چہارشنبے کے روز مشرق وسطیٰ میں امریکی بمبار طیاروں نے پرواز کی تھی، جس کے رد عمل میں تہران حکومت نے اپنے عسکری قوت کے مظاہرے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسری جانب ایران کی جانب سے یورینیم افزودگی کی مقدار کو 20% کرنے کا اعلان پر امریکہ، اسرائیل اور یورپ کی جانب سے سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ یورپی یونین کے ترجمان پیٹر اسٹینو نے اپنے بیان میں کہا کہ تہران کا اعلان ایٹمی معاہدے کی سنگین خلاف ورزی ہے اور تہران حکومت کو نیوکلیئر ہتھیاروں کے حصول سے روکنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین، ایران اور امریکہ کی دشمنی تو تمام جگ ظاہر ہے، تمام لوگوں کو معلوم ہی ہے، اور حال ہی کے دنوں میں جو ہے جس طرح سے ایک دوسرے کے سامنے آئے ہیں، اور ٹرمپ نے تو پوری طرح سے جو یہاں پر جنگ پھیلانے کی کوشش کی ہے مشرق وسطیٰ میں ایران کے حوالے سے۔ بہرکیف یہ ساری چیزیں سامنے آتی رہے تو ایران خاموش کبھی نہیں بیٹھتا ہے، جب کبھی امریکہ کی جانب سے کوئی اقدام اس کے خلاف ہوتا ہے تو اس کا جواب ضرور دیتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔